یہ کہتے ہیں جی بعضوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم شاید حضرت امام حسین کی شہادت کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہر شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے، جس نے اسلام کو صدمہ پہنچایا ہے اسلام کی روح کو، سب سے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت عمر، دوسرے خلیفہ اسلام کے، ان کی شہادت ہوئی، وہ تو چلو ایک صدمہ، اس سے بڑا دھکا پہنچا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، مخالفت شروع ہو گئی تھی، فتنہ منافقین نے ایک اسکیم بنائی اور شہید کیا۔ پھر حضرت علی کو بھی اسی طرح جنگ میں اور پھر کی گئی اور پھر شہادت ہوئی۔ حضرت حسین جو تھے حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کی نسل تو مردوں سے چلتی ہے نا، تو میری نسل جو ہے حضرت علی سے چلے گی، حضرت فاطمہ سے چلے گی، یعنی تو حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے نا، سید جو کہلاتے ہیں، تو میں بھی شاید بیٹھے ہوں، وہ ہیں، ان میں سے ایک بچہ تھا جس کے آگے پھر نسل چلی۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تھا مسلمان بن کے جو شہید کیا تھا نا، یزید نامی تھا شخص، جس نے بالکل رحم نہیں کیا اور بڑے ظالمانہ طریقے سے اب سارے خاندان پر ظلم کیا، آپ کو بھی شہید کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ایک اشتہار دیا تھا کہ میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ نام کا مسلمان تھا، مومن نہیں تھا۔ وہ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے، امر سہل نہیں ہے مطلب ہے کہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقوی کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، تو وہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ اور ہر چیز، چاہے اخلاقی حالتیں ہیں یا اچھے اخلاق ہیں یا برے باتیں ہیں، ایسے عمل ہیں جو نہایت بیہودہ ہیں یا سستیاں ہیں، سب سے اپنے تئیں نہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، مطلب کسی بھی قسم کے اخلاق ہوں یا عمل ہوں، ایک اخلاق جو تم ظاہر کرتے ہو وہ ہوں برے اخلاق، یا تمہاری بری کام ہیں یا سستیاں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے جو رکھتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لیکن بدنصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچ کے رہے، لیکن یزید جو قاتل تھا حضرت امام حسین کا، اس کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، اس کو صرف دنیا کی محبت چاہیے تھی۔
مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر اور مطہر تھا، بہت پاکیزہ تھے، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین ان نیک لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، یعنی خود ان کی تربیت کرتا ہے، اور اپنے بزرگوں میں سے چنے ہوئے لوگوں میں سے جن کو رکھتا ہے، وہ ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، جو جنت کے سردار ہیں، ایسے لوگ جن کو جنت میں بڑا اچھا مقام ملا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلم ایمان ہے، اور جو بھی حضرت حسین سے کسی قسم کا دل میں کینہ رکھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت امام حسین کی جو تقوی تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی اور صبر جو انہوں نے دکھایا، اور جو مستقل دشمنوں کے مقابلے پہ کسی بھی قسم کا ایسا اظہار نہیں کیا جس سے ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو، اپنے دین پر قائم رہے، اپنی بات پر قائم رہے، اور عبادت تھی، نیکی تھی، ان میں بزرگی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ ایسے نمونے انہوں نے قائم کیے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پاک نمونہ ہیں۔ ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے اور ان پاک نمونوں پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی، یعنی وہ بہت معصوم تھے، اور ہم ان کو جو ہدایت ملی تھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، جس نے حسین سے دشمنی کی وہ تباہ ہو گیا، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ اور جو ساری خوبیاں تھیں نا ان کو جو اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اس طرح اختیار کرو جس طرح تمہارا چہرہ کسی شیشے میں نظر آتا ہے نا، تمہارا اپنی چیزیں ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کی خوبیاں اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ وہ دل میں نقش کر جائیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، یہ ایسے نیک لوگ ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، دنیا نہیں جانتی ان کو۔ کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے۔ ان کی قدر جو ہے، ان کی اہمیت جو ہے، ان کی ویلیو جو ہے، کوئی نہیں جان سکتا مگر نیک لوگ۔ دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا، کیونکہ دنیا دار لوگ تھے اس وقت، اس کو ان کو شناخت نہیں کیا انہوں نے، اور اس لیے شہید کر دیا اس معصوم آدمی کو۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ جو دنیا کی نظر رکھنے والے ہیں وہ کبھی کسی نیک آدمی سے اس کی زندگی میں محبت نہیں کرتے، اور کیونکہ حسین دنیا والوں میں سے نہیں تھے اس لیے ان سے بھی محبت نہیں کی یزیدیوں نے۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے۔ بڑی بے ایمانی ہے اور بدبختی ہے، دشمنی ہے کہ یہ حسین کی کسی بھی طرح کی دشمنی کی جائے، ان کی تحقیر کی جائے، ان کی بے عزتی کی جائے،
یا ان کو غلط ناموں سے پکارا جائے. اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا ان کی نسبت اپنے زبان پر لاتا ہے، وہ ایمان کو ضائع کرتا ہے. کسی بھی قسم کے برے الفاظ سے یاد کرنا بزرگوں کو اپنا ایسا ہی ہے جس طرح ایمان ضائع کر دیا اپنا ہے. کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدہ اور پیاروں کا دشمن ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا دشمن ہوتا ہے اللہ میں دشمن ہو جاتا ہے اس کا. جو شخص مجھے برا کہتا ہے یا لان تان کرتا ہے اس کے عوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب الہی کی نسبت شوہی کا لفظ زبان پر لانا معصیت ہے. ایسے موقع پر درگزر کرنا اور نادان دشمنوں کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے جانتے کہ میں کس کی طرف سے ہوں تو ہرگز برا نہ کہتے. اسی طرح حضرت نے فرمایا جو مجھے لوگ برا کہتے ہیں وہ بھی دنیا دار قسم کے لوگ ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کو دیکھو ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں. آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا، جو مشکل آیا تھا کتنا خوفناک ہے. لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے، تھوڑے سے آدمی ساتھ تھے. اور جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا. قریب دریا تھا، پانی تک وہاں سے لینے کی اجازت نہیں تھی. جو دریا پہ پانی لینے گئے ان کو وہاں تیروں سے مار دیا دشمنوں نے. اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے. ظلم کی انتہا ایسی تھی کہ بچوں اور عورتوں پر بھی مار دیا حملے کر کے. اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی. وہ لوگ جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور بڑے عزت کرنے والے ہیں، عورتوں بچوں کا احترام کرتے تھے اور مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں، اس وقت جو شریف لوگ تھے انہوں نے بھی چیخنا شروع کر دیا کہ کہاں گئی اب عربوں کی غیرت کہ اس قسم کے ظلم کر رہے ہیں. اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے، اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا. یہ سب کچھ جو قتل ہوئے ان کے تو درجات بلند ہو گئے اور یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اتنا کہ آپ کی اولاد سے بھی جو سید کہلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، ان سے بھی بڑا عشق تھا. ایک فارسی کا شعر ہے، آپ نے کہا ہے جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثارے کوچہ آل محمد است. لیکن میری جان اور دل جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال حسن پر فدا ہے، اور میری خاک جو ہے آل محمد کے کوچہ پر قربان ہے. میرا جسم جو ہے، جان جو ہے، وہ آپ پر فدا ہے، اور آپ کی جو اولاد ہے اس پر بھی قربان ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، اور بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے. یہ خوبیاں تھیں ان میں، اور آن وسلم کی آل میں کہلاتے تھے. کسی کو شک نہیں اس میں، کسی کو شبہ نہیں اس میں کہ آپ دونوں جو بھائی تھے حسن اور حسین، وہ آن وسلم کے ایک تو بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے پاک لوگ تھے، اور آن وسلم کی اولاد تھے. پھر ایک جگہ آپ نے لکھا ہے ہم حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یعنی حضرت حسین کو راست باز اور متقی سمجھتے ہیں. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت امام حسین سید المظلومین میں تھے، یعنی کہ ایسے لوگ تھے جن پر بے انتہا ظلم کیا گیا، اور بلکہ اس لحاظ سے مظلوموں کوئی بھی مظلوم آدمی جو ہے اس کے سردار تھے. ایک